بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم لوط کس عمل بد میں مبتلا ہوئی تھی؟ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے۔ یہ آپ کے بھتیجے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کی۔ اس سفر میں بی بی سارہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ یہ قافلہ جب مصر پہنچا تو وہاں فرعون کو پایا جو بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شاہ فرعون ضحاک کا بھائی تھا اور ضحاک نے ہی اسے مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد یہ قافلہ شام پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اترے اور لوط علیہ السلام اردن چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور بہت برے عیبوں میں مبتلا تھے۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں یوں ذکر ہے، لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فاحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کہا تمہارا حال یہ ہے کہ شہوت رانی مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ ابن سعد سے مروی ہے کہ جب کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو یہ لوگ اسے لوٹتے اور پھر اس کے ساتھ بدفعلی بھی کرتے تھے۔ اپنی مجلسوں میں وہ کون سے ناپسندیدہ افعال کرتے تھے؟ اس حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو شخص ان کی مجلس کے پاس سے گزرتا اسے کنکریاں مارتے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں گوز یعنی پاد مارتے۔ بعض کا کہنا ہے کہ مجلسوں کے اندر ہی کھلے عام ایک دوسرے سے بدفعلی کرتے۔ واللہ عالم۔ ناظرین گرامی، ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفصیلی ارشاد مروی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ راستوں پر بیٹھ جاتے اور راہگیروں کو کنکریاں مارتے اور آوازیں کستے تھے۔ لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور انہیں برے کاموں سے منع فرماتے اور ان حرکات پر دردناک عذاب سے خبردار کرتے، مگر لوط علیہ السلام کا خبردار کرنا ان پر کوئی اثر نہ چھوڑ سکا، بلکہ ان کی سرکشی اور گمراہی میں مزید اضافہ ہوا اور وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا۔ ناظرین، جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ کار بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا، کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بیچ میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی حما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کر لیا تھا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یعنی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بےہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ان کی طرف رسول بھیجا۔ یہ قوم ایسا برا فعل کرتی تھی جس کے لیے لواطت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خدا را یہ لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں ایک نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ ذرا سوچیں، لواطت کے کئی معنی ہیں، آپ تو اس کی نسبت قوم کی بجائے نبی سے ملا رہے ہیں۔ اس سے بہتر تو انگریزی کا لفظ سڈومی ہے جس کی نسبت سدوم یعنی اس علاقہ سے ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے بھی تھے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام ان کو جو بھی نصیحت کرتے وہ اسے بھی جھٹلا دیتے تھے۔ جب فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے نوعمر لڑکوں کی شکل میں ان کی بستی میں آئے تو اپنی قوم کی غلط کاریوں کی وجہ سے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی بستی سے نکل کر لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف چل پڑے تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ نہر سدوم پر ان کی ملاقات لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی جو اپنے گھر والوں کے لیے پانی لے رہی تھی۔
लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम रीसा और छोटी का नाम रासिया था। फरिश्तों ने इस लड़की से कहा, क्या तुम्हारा घर है? उसने जवाब दिया, हाँ, अलबत्ता तुम उस वक्त तक यहीं खड़े रहो जब तक मैं घर से ना हो आऊं। क्योंकि वो लड़की भी अपनी कौम की बदफेली की आदत की बिना पर इन नौजवानों को देखकर डर गई थी। घर आकर वालिद से कहा कि 2 नौजवान शहर के दरवाजे पर खड़े हैं और हमारे मेहमान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। इतने खूबसूरत हैं कि मैंने कभी इतने खूबसूरत नहीं देखे। अगर कौम ने उन्हें देख लिया तो उनको रुस्वा करेगी, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने लूत अलैहिस्सलाम को मना कर रखा था कि वो मर्द मेहमानों को अपने घर में न ठहराएंगे, बल्कि कौम उन्हें अपना मेहमान बनाएगी। नाज़रीन, लूत अलैहिस्सलाम तने तन्हा इन लड़कों को लेने के लिए गए। उस वक्त तक आपके अहले खाना के अलावा किसी और को इस बात का इल्म तक नहीं था। जब मेहमान आ चुके तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी घर से निकली और कौम वालों को बताया कि लूत अलैहिस्सलाम के पास ऐसे खूबसूरत मेहमान आए हैं, ऐसे खूबसूरत लड़के मैंने कभी नहीं देखे। ये सुनना था कि पूरी मजलिस लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़ पड़ी। अबू जाफर से मरवी है कि जब ये लोग पहुंचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अल्लाह ताला से डरो और मेरे मेहमानों के मामला में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई एक भी शाइस्ता आदमी नहीं है? ये मेरी कौम की बेटियां हैं, अगर तुम चाहो तो इनका तुमसे निकाह कर देता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं। इस पर कौम के लोग कहने लगे कि हमने तुम्हें मना न किया था कि तुम मर्दों को मेहमान नहीं ठहरा सकते, और तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों से हमने कुछ नहीं लेना। जब उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की पेशकश को कबूल न किया तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि इसकी पनाह लेता। यानी अगर मेरा कुंबा कबीला होता या मेरे कुछ मददगार होते तो मैं उन मेहमानों की हिफाजत की गर्ज से तुम्हारे साथ मुकाबला जरूर करता। अल्लाह तबारक व तआला ने यह तमाम वाक़या सूरह हूद में बयान फरमाया है। एक और रिवायत में है कि जब लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत कले में पनाह पकड़ सकता, तो फरिश्तों ने कहा, बिलाशुबा आपका कला मजबूत है। नाज़रीन, कौम के लोग लूत अलैहिस्सलाम से बार बार मेहमानों का तकाजा कर रहे थे। इनमें से बाज ऐसे थे जो आपकी दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होकर मेहमानों तक रसाई हासिल करना चाहते थे। जब इस सूरत हाल में लूत अलैहिस्सलाम का दिल घबराने लगा तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए इन फरिश्तों ने असल हकीकत बताते हुए कहा कि ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकते। आप रात के वक्त अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाएं और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे मगर तुम्हारी बीवी। जो आफत इस कौम पर पड़ने वाली है वो इस लूत की बीवी पर भी पड़ेगी। जब लूत अलैहिस्सलाम को असल सूरत हाल का इल्म हुआ कि ये मेहमान अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं और कौम को हलाक करने के लिए आए हैं, और जिस अजाब को कौम ने खुद मांगा था वो उन पर आने वाला है, तो आपको इत्मीनान हासिल हुआ। दुआ है, ए रब्बे करीम मौला, हमें हर किस्म के अजाब से महफूज फरमा। आमीन।